السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ کیوں نہیں سو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو تشریح جو ہے سیمپل کے طور پر جوئے آپ کی کر کے دکھاؤں گی، جو نظم ہے آپ کی فارسی کی۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں گی کہ کتنے پیجز کی تشریح ہونی چاہیے، تشریح میں اشعار کیسے آپ کوٹ کریں گے، اور ایسی کون سی باتیں ہیں جو آپ پیام مشرق کی جو نظم ہے جوئے آپ، اس کا کوئی بھی اشعار آئے یا اس میں سے کوئی حصہ آئے تو آپ نے کون سی باتیں ایسی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہی لکھنی ہے۔ وہ نظم کا تعارف ہوگا جو آپ نے وہاں پہ کوٹ کرنا ہے سارے اشعار کے ساتھ۔ یہاں میں سیمپل کے لیے صرف اس کا پہلا بند لے رہی ہوں آپ کو تشریح کر کے دکھانے کے لیے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو جو واضح کر دوں کہ جب آپ پیپر کریں گے تو آپ کی تشریح کے لیے 3 پیجز کافی ہیں۔ اس طرح دونوں سائڈ سے جو 3 پیجز ہیں، اس طرح 1 پھر 2 اور 3، اس طرح 3 پیجز آپ کے تشریح کے کافی ہیں، کیونکہ آپ کے اس میں 2 کوسچن ایسے ہوں گے، یعنی کہ 2 حصے ہوں گے، ایک فارسی حصہ ہوگا، ایک اردو حصہ ہوگا، تو 20-20 نمبر کا یہ دونوں ہوں گے، 20 نمبر کا ایک، 20 نمبر کا ایک، تو 3-3 ان کے پیجز ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کوسچنز اٹیمپٹ کریں گے، وہ 3 سے 4 پیجز کے ہوں گے۔ آپ کو اس طرح اگر ایک بند دیا جا رہا ہوگا تو آپ نے اس کو وہیں پڑھنا ہے، اس کو بند کو اوپر نہیں لکھنا ہے، آپ نے صرف اس کا حوالہ دے دینا ہے کہ یہ الف حصہ ہے یا بے حصہ ہے۔ اس کو لکھنے میں اپنا ٹائم ضائع مت کریں، آپ ڈائریکٹ آئیے گا مفہوم اور ترجمے کی طرف۔ پہلے ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ آپ نے جب ان کو کرنا ہے تو اس میں مشکل الفاظ کے جو میننگ ہے وہ یاد کر لیں۔ آپ کے پاس ابھی ٹائم کم ہے، اگر آپ نے نہیں کیا ہے تو درمیان میں سے جو ورڈز ہیں وہ آپ بس ان کے میننگ کر لیں، باقی جو ان کا ترجمہ ہو ان کو بار بار پڑھیں 4 سے 5 دفعہ، اور تشریح میں اس کو سلیس کر دیجئے گا، اور ویسے ہی وہ پیرا آپ اتار دیجئے گا جب ترجمے والا، کیونکہ جب یہ آپ کے پاس فارسی کا متن لکھا جائے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، کچھ ورڈز آپ کو آتے ہوں گے، ان کے میننگ آتے ہوں گے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کون سا ترجمہ بن رہا ہے۔ وہ ترجمہ آپ نے آلریڈی زبانی یاد کیا ہوگا، اس کو آپ لکھ سکیں گے۔ جس طرح دیکھیں، ابھی جب آپ نے نیچے ترجمہ پڑھ لیا ہوگا، پہلے آپ ترجمہ پڑھا کریں، اس کے بعد آپ اس فارسی متن کو پڑھا کریں، کیونکہ ترجمہ پڑھنے کے بعد جب آپ اس فارسی کو پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سے ورڈ کا کیا میننگ بن رہا ہے۔ بنگر دیکھ جوئے آب ندی کے پانی کو، چاہ مستانہ کس طرح مستانہ وار می رود چل رہی ہے۔ اس طرح آپ نے یہ سارا پڑھ لینا ہے۔ ابھی میں اس کو ریڈ نہیں کر رہی ہوں، آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے، کیونکہ آپ کے پاس جو مرضی بک ہوگی اس کے ورڈز میننگ بھی لکھے ہوں گے اور اس کا ترجمہ لکھا ہوگا، وہ آپ نے وہاں سے کرنا ہے۔ میں اس کو پڑھنے میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گی، نہ آپ کا۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو یہ والا بند آ گیا ہے جو ہے آپ کا پہلا بند، تو آپ نے اس کو کیسے لکھنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ آپ نے کوسچن نمبر دینا ہے، کوسچن لکھنا ہے، اور جو شعری حصہ ہوگا اس میں سے جو آپ نے لکھنا ہوگا، الف حصہ لکھنا ہے یا بے لکھنا ہے، اوپر آپ نے ہیڈنگ اس طرح دے کے نیچے ترجمہ اور مفہوم لکھنا شروع کر دینا ہے۔ ترجمہ آپ لکھیں گے، ذرا دیکھ پانی کی ندی، جو اس کا متن کا بن رہا ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے۔ پانی کی ندی سبزہ زار کے وسط میں سے کہکشاں کی طرح مستانہ وار رواں دواں ہے، لگتا ہے جیسے مستی کے عالم میں اٹکیلیاں کرتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ندی بادلوں کے پنگھوڑے میں میٹھی نیند سو رہی تھی، پھر اس نے پہاڑوں کی آغوش میں محبت بری آنکھ کھولی۔ اس کے چلنے سے چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے موسیقی جنم لیتی ہے۔ اس کا چہرہ کسی صاف ستھرے
گرد و غبار سے پاک آئینے کی طرح ہے۔ اس ندی میں بہنے والا صاف ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ یہ ندی وسیع عرض سمندر کی جانب مستانہ چال سے رواں ہے، خود میں اس قدر مست ہے کہ کسی دوسرے کی اسے خبر ہی نہیں، اپنی رو میں بہتی چلی جا رہی ہے۔ اس میں اقبال نے ندی سے مراد اسلام کو لیا ہے کہ اسلام اپنے راستے پر رواں دواں ہے اور اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے، راستے کی رکاوٹوں سے دور ہوتا ہوا، اور جو اس ندی کی یہ ندی جو ہے وہ صاف ستھری ہے، گرد و غبار سے پاک ہے، اور جو اس ندی میں بہتا ہے وہ بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اس میں ندی کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، یہ اس کے فنی محاسن میں ہم پڑھیں گے۔ آپ مفہوم لکھنے کے بعد آپ جب تشریح لکھیں اس طرح، تشریح کے نیچے نظم کا تعارف لکھیں، نظم کا تعارف جوئے آپ، اور یہ آپ کا کوئی بھی پہرا آ جائے، آپ نے اوپر مفہوم لکھنے کے بعد نیچے آپ نے تشریح لکھنا ہے، نظم کا تعارف میں آپ نے بتانا ہے یہ ساری چیز، چاہے آپ کو کوئی بھی پیرا آئے۔ یہ اتنا جو میں نے لکھا ہے وہ آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے، اگر جو آپ میں سے آپ کو آتا ہے تو۔ علامہ اقبال نے پیام مشرق مشہور جرمن شاعر گوئٹے کی تصنیف مغربی دیوان کے جواب میں لکھی۔ پیام مشرق جو تھی وہ انہوں نے مغربی دیوان گوئٹے کی جو تصنیف ہے اس کے جواب میں لکھی تھی۔ گوئٹے مشرقی تحریک سے متاثر تھے۔ فارسی میں گوئٹے حافظ، شیخ سعدی اور فرید الدین عطار کی عظمتوں کے متعارف تھے، ٹھیک ہے۔ کہیں کہیں مولانا رومی کے اثرات بھی اس پر نظر آتے ہیں۔ زیر بحث نظم گوئٹے کی مشہور نظم نغمہ محمدی یہ لکھا ہوا ہے، میں نے نیٹ سے بھی جب سرچ کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہے۔ گوئٹے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ شان سے بڑا متاثر تھا، ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس میں نے شعر کوٹ کیا ہے، ساتھ میں علامت شعر لکھی ہے، ٹھیک ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لہو قلم تیرے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے اپنی اس نظم میں یہ میں نے غلط کر دیا، اپنی اس نظم میں اس نے زندگی کے بارے میں اسلامی تصورات کو بڑی خوبی اور خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اقبال کی یہ نظم، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کیونکہ اس میں فنی محاسن کی بات ہو رہی ہے، فنی محاسن میں بھی آپ نے یہی لکھنا ہے۔ اقبال کی یہ نظم بھی گوئٹے کی طرح تشبیہ، استعارہ، تمثیل و کنایہ اور دیگر صنائع لفظی معنی سے مزین ہے۔ اس کی وجہ سے اس میں تاثیر اور تاثر کی خوبی نمایاں نظر آتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک شعر کوٹ کیا گیا، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک شعر کوٹ کرنا ہے، تو نے یہ کیا غضب کیا مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ ندی اور اس کے تلازمات کے حوالے سے یہ منظر بڑا پرتاثیر اور جاذب نظر ہے، لیکن حقیقت میں علامہ نے ندی کے استعارے سے تبلیغ، نشر اسلام کا منظر پیش کیا ہے۔ ندی کو استعارے کے طور پر اسلام، یعنی کہ اسلام کی جگہ پر ندی کا لفظ استعمال کیا ہے، تبلیغ اور جس طرح اسلام پھیل رہا تھا اس کے منظر کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ رسالت نبوت کا پیغام کسی پہاڑی ندی کی مانند آہستہ آہستہ پہلے جزیرہ نمائے عرب اور بعد میں پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ راہ میں اس کو روکنے کی بڑی کوششیں کی گئیں، مختلف ترغیبات اور لالچ کے ساتھ مسلح ٹکراؤ اور تصادم سے دین اسلام کی ندی کے آگے بند باندھے گئے، مگر یہ کارواں چلتا ہی رہا اور آخر کار دین کی تکمیل ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ یہ علامت شعر لگا کے پھر آپ شعر لکھیں گے، بے حجابی سے تیری ٹوٹا نگاہوں کا طلسم، ایک ردائے نیلگوں کو آسماں سمجھا تھا میں۔
پھر آپ بیان کریں گے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے اذیتیں دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال کا اور ثابت قدمی سے ان مشکلات پر قابو پایا اور خدا کا کلمہ بلند کر دکھایا۔ پھر اس کے بعد آپ کیا اسلام کی مشکلات کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو پھر آپ یہ کیا لکھائیں گے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس کے بعد یہ آپ کو اگزامپل کے طور پر یہ اس میں کوٹ کیا ہے، اگر آپ کو کوئی شعر بھول رہا ہے، اس کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے تو علامت مصرع لگا کے خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، اس طرح آپ نے لکھ دینا ہے اس کو۔ پھر آپ نے جب یہ سارا کوئی بھی آپ یہ اس میں سے اس والی نظم میں سے کوئی بھی پیرا آتا ہے تو یہ ساری جو ابھی تک میں نے آپ کو معلومات دی ہیں یا جس طرح اشعار کوٹ کروائے ہیں وہ آپ بالکل سیم ویسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے الفاظ میں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو بالکل کاپی کرنا ہے آپ نے۔ ہاں، ایک سیمپل کے طور پہ آپ کو دے رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ نے ترجمہ اور مفہوم بیان کیا تھا اب اس پہ آ جائے، اس کو جتنا لمبا کھینچ سکتے ہیں، اس کو جتنا سلیس کر سکتے ہیں، اب آپ وہ کریں گے۔ جب آپ کے 3 پیجز پورے ہو جائیں گے، وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا ہم نے یہاں پہ اس کی اینڈنگ کرنی ہے۔ پھر آ جائے گا ذرا اس ندی کی طرف دیکھو، ابھی وہی والی جو چیز ہم نے بیان کی تھی نا مفہوم میں، ابھی اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے یا اس کو اور بھی آسان لفظوں میں بیان کر رہی ہے۔ ذرا اس ندی کی طرف دیکھو جو سرسبز شدہ میدانوں اور پہاڑوں کے دامن سے کسی کہکشاں کی طرح رواں دواں ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کی فضاؤں نے بڑے کمال مہربانی سے اس کی پرورش کی۔ یہ ندی بادلوں کے جھولے میں جھولتی ہوئی سفید صاف شفاف چٹانوں سے رقص کرتی ہے، گاتی ہے اور اس سے بہت سے ساز بنتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اس کو آگے لائنز کو لے کے وہیں سے آپ ان کو اور زیادہ سلیس کرتے جائیں گے، اپنے پاس سے کوٹ کرتے جائیں گے۔ آپ جو بھی لکھیں گے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تشریح اور سلیس کرنے کا ہر انسان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ہاں، آپ کو مفہوم اس کا سمجھ آ گیا ہے کہ یہ اسلام کے بارے میں ہے، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں جو آتی تھی اس کے بارے میں ہے، تو اب اس کا کنسیپٹ جب ایگزامینر پڑھے گا نا وہ واقعی سمجھ آئے گا کہ ہاں آپ کے پاس نالج ہے اور آپ جو کرو گے وہ آپ صحیح ہی بیان کرو گے، کیونکہ آپ کا کنسیپٹ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس بارے میں لکھی گئی۔ اس کے بعد فنی محاذن آ جاتے ہیں۔ اقبال کی یہ نظم تشبیہ استعارہ، تمثیل و کنایا اور دیگر صنائع لفظی معنی سے مزین ہے۔ بس محاسن جو ہے آپ نے 1 2 1.5 لائن، زیادہ سے زیادہ 3 لائن، اس سے زیادہ آپ نے نہیں لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔